اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 13 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ لوگوں کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات کر رہا ہوں۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور کتاب کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے، پھر ان کی تکرار بھی کریں گے اور ان کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے۔ وبائی دور میں، کورونا کے اس پریشان کن ماحول میں خدا کرے کہ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے مومنین مومنات محفوظ ہوں اور آپ سبھی محفوظ و مامون ہوں اور تمام اصول و ضابطے کی پابندی کریں۔ ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نواقض وضو میں ما خرج من السبیلین اور من غیر ہی، سبیلین سے نکلنے والی چیزیں اور من غیر ہی یا اس کے علاوہ سے نکلنے والی چیزیں ناقض وضو ہوتی ہیں۔ اور اب جو اس کی تفصیل کے بعد فرماتے ہیں والقیء عطف علی قولہ ما خرج فاراد ان یفصل انواعہ لأن الحکم مختلف فیہا فقال دما رقیقا ان ساو البزاق حتی اذا کان البزاق اکثر لا ينقض ولما ذکر حکم المساوات علم حکم الغلبۃ بالطریق الاولی فقالوا اذا اصفر البزاق من الدم فلا يجب الوضوء وإن احمر يجب، ثم عطف على قوله دما قوله او مرة او طعاما او ماء او علقا ان كان ملء الفم لا بلغ من اصلا سواء كان نازلا من الراس او صاعدا من الجوف وسواء كان قليلا او كثيرا لأنه للزوجته لا يتداخله النجاسة او كما قال۔ فرماتے ہیں والقیء، یہاں سے نواقض وضو میں جن چیزوں کا ذکر ہوا وہ بیان کر رہے ہیں اور ان کی شکلیں اور صورتیں بتا رہے ہیں، اور اس سے پہلے مصنف نے کہا بھی تھا کہ قے کا ذکر بھی آئے گا، قے کی تفصیل بھی آئے گی۔ تو یہاں پر مصنف نے فرمایا کہ والقیء، اور قے بھی ناقض وضو ہے، قے سے بھی نقض وضو ہو جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک سوال اور اعتراض یہ ہے کہ مصنف کو الگ سے والقیء اور قے کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قے بھی ناقض وضو ہے، کیونکہ
یہ عبارت لانا حشو و زوائد کو مستلزم ہے۔ حشو و زوائد کو مستلزم کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ حشو و زوائد کو مستلزم اس لیے ہے کیونکہ قے اگر ناقض وضو ہے تو اس سے پہلے مصنف اپنے متن کے اندر کہہ چکے ہیں او من غیرہی، یعنی وہ چیزیں جو ناقض وضو ہوں وہی ہیں جو سبیلین سے نکلیں یا ان کے علاوہ سے نکلیں، غیر سبیلین سے نکلیں۔ تو ظاہر ہے کہ قے منہ سے ہوتی ہے اور منہ غیر سبیلین ہے، سبیلین کے علاوہ میں ہے، نہ کہ سبیلین میں ہے۔ تو جب قے غیر سبیلین میں شامل تھی اور حکماً اور تقدیراً یہ حکم وہاں پر آ چکا ہے او من غیرہی میں، تو او من غیرہی کہہ دینے کے بعد پھر الگ سے قے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو عبارت زائد اور حشو و زوائد پر مبنی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اور اس اعتراض کا جواب خود شارح عطا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیے اس جواب کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ چونکہ قے گو کہ اگرچہ من غیرہی میں او من غیرہی میں قے بھی شامل ہے، لیکن قے کی بحث تفصیل طلب تھی، کیونکہ قے کے معاملے میں مطلقاً وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ قے ایسی چیز ہے جس کی بعض صورتوں میں بعض لوگوں کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں بعض لوگوں کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے چونکہ اس کی تفصیل اور اس کے اختلاف کو بتانا مقصود تھا کہ یہاں پر فقہا کا اختلاف ہے، اس لیے اس اختلاف کو بتانے کی غرض سے والقیء کی بحث الگ سے چھیڑ دی، ورنہ قے کی بحث خود او من غیرہی میں شامل تھی کہ جب من غیرہی کہہ دیا تو قے بھی اس میں شامل ہے، لہذا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے مصنف فرماتے ہیں والقیء عطف علی قولہ ما خرج، مصنف نے اپنے قول ما خرج پر قے کو بھی عطف کیا، ما خرج من السبیلین اور من غیرہی والقیء، جو سبیلین سے نکلے یا اس کے علاوہ سے نکلے اور قے سے بھی ناقض وضو ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ جواب دے رہے ہیں اراد ان یفصل انواع، کیونکہ اس سے ان کا مقصود اور ارادہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل کو بیان فرما دے۔ تفصیل کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الگ سے جو بیان کیا اور عطف کے ساتھ جو ذکر کیا باوجود کہ او من غیرہی میں شامل تھا، تو محض اس ارادے سے تاکہ اس کے انواع و اقسام کی تفصیل کو بیان کر دے، ہے کہ نہیں؟ اور اس تفصیل میں کچھ ایسی باتیں بے حد ضروری ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری تھا۔ تو چونکہ حکم مختلف ہے، وہی کیا فارادہ، تو انہوں نے اس ارادے سے ایسا کیا تاکہ یفصل انواعہ، تاکہ اس کی اقسام اور ان کے پہلوؤں کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا لأن الحکم مختلف فیہا، کیونکہ اس میں حکم جو ہے الگ الگ ہے نا، حکم کئی قسموں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ بعض حالتیں ایسی ہیں جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض حالتیں ایسی ہیں جن میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بعض حالتیں ایسی ہیں جہاں پر منہ بھر کے قے ہونی چاہیے، اب بعض حالت میں یہ صورت ہے کہ منہ بھر کر قے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے، جس کو یہاں پر احتمال کے تحت انہوں نے الگ سے بیان کیا ہے۔
کہتے ہیں لأن الحکم مختلف فیہا، کیونکہ حکم اس میں بہت زیادہ مختلف ہے، اس لیے الگ سے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں قے ناقض وضو ہے، فقال دمن رقیقن، تو اب قے کی تفصیل یوں ہے کہ قے جو ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی۔ کہتے ہیں دمن رقیقن، اگر منہ سے قے ہوتی ہے تو پتلا خون کی قے ہو، ان ساول بزاق، اور وہ پتلا خون تھوک کے برابر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہی حکم اس صورت کا بھی ہوگا کہ جس صورت میں مان لیجئے کہ اگر خون کی قے ہوتی ہے اور خون پتلا نہیں ہے بلکہ موٹا ہے، گاڑھا ہے، تو وہ جب تک کہ حد سوداویہ کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک جو ہے وہ ناقض نہیں ہوگا۔ یہ ہے، لیکن پتلا خون ہے اور خون تھوک کے برابر ہے، تو گویا دونوں ہم وزن ہیں، مساوی حیثیت کے ہیں، تو دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹے گا، تو یہ ایسا کیوں ہے کہ برابر ہونے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس بارے میں تو بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اب یہی جو ہے خون جو چڑھ کے آتا ہے کبھی معدے سے آ رہا ہے اور یہی خون کبھی نازل ہو کے آتا ہے سر کی طرف سے، تو اس کا ظاہر حکم تو یہ بتا رہا ہے کہ پیٹ سے چڑھ کے نکلنے والا خون اور منہ سے نکلنے والے خون میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ لیکن کئی شرح کنز وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ تھوک سے ملا ہوا جو پیٹ سے چڑھ کے خون آئے گا یہ وضو کو توڑ دے گا، چاہے تھوڑا سا خون آوے چاہے وہ زیادہ خون آوے۔ بعض لوگوں نے یہ اختلاف کیا، چاہے وہ تھوک کے برابر ہو یا تھوک کے برابر نہ ہو، اگر وہ پیٹ سے چڑھ کر تھوک سے مل رہا ہے وہ خون اور اس کے بعد وہ قے ہوتی ہے، تو چاہے وہ خون اور تھوک دونوں برابر ہو جائے تو کہتے ہیں چاہے برابر نہ ہو، چاہے خون کم ہو چاہے زائد ہو، اس سے بحث نہیں ہے، پیٹ سے آنے والا خون کیوں وہ جو ہے ناقض وضو ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا اختلاط بن نجاست ہو چکا ہے، یعنی وہ گندگی سے جا کر اس کی آمیزش ہو چکی ہے، لہذا وہ نجس ہو گیا ہے، لہذا وہ وضو توڑ دے گا۔ اب یہ ہے کہ وضو کیوں توڑے گا، اس کی بھی ایک وجہ بتائی کہ یہ جو خون نکلتا ہے جو نکلتا ہے اور تھوک سے ملتا ہے تو یہ قوت نفس کی بنیاد پہ نکلتا ہے، اور جب پیٹ سے وہ خون چڑھتا ہے تو یہ قوت نفس کی بنیاد پہ نکلتا ہے، اور منہ سے جو نکلتا ہے تو قوت نفس سے نہیں نکلتا بلکہ قوت بذاق سے نکلتا ہے، یعنی تھوک کی قوت سے نکلتا ہے۔ لہذا وہ کیا کہ اس صورت میں دماغ سے اترنے والے اور منہ سے نکلنے والے خون کی شکل میں اگر تھوڑا خون ہو تو وہ ناقض وضو نہ ہوگا جب تک کہ تھوک کے برابر نہ ہو جائے، تھوک کا اور خون کا رنگ لگ بھگ برابر نہ ہو جائے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ صاحب یہ فقال دمن دقیقاً، پتلا خون اگر ہو، اگر تھوک کے برابر ہو جائے تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی بحث اگلے سبق۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں، اور آپ
تمام طلباء کے درس نظامیہ درس نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آج 16 اگست 2020 کی تاریخ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اور تمام تر دلچسپیوں کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، پھر سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے، پھر ان کی تکرار کریں گے اور ان کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا کہ قے جو ہے ناقض وضو ہے، اور قے کو الگ سے کیوں بیان کیا، اس کے بارے میں جواب یہ دیا۔ سوال یہ ہوا تھا کہ قے بھی غیر ما خرج من السبیلین ہے، جس میں یہ شامل ہے، تو الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب دیا تھا چونکہ اس میں بحثیں زیادہ ہیں، تفصیلات زیادہ ہیں، اس کے انواع و اقسام زیادہ ہیں۔ بعض حالتوں میں قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض حالتوں میں قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس میں اختلاف ہونے کی بنیاد پر اس کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے، اس کے اقسام کو بیان کرنے کے لیے اس کا ذکر الگ سے کیا۔ اب آج جو ذکر ہو رہا ہے وہ نیا سبق ہے۔ وَلَمَّا ذُكِرَ حُكْمُ الْمُسَاوَاةِ عُلِمَ حُكْمُ الْغَلْبَةِ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى فَقَالُوا إِذَا اصْفَرَّ الْبَزَاقُ مِنَ الدَّمِ فَلَا يَجِبُ الْوُضُوءُ وَإِنِ احْمَرَّ يَجِبُ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ دَمًا قَوْلَهُ أَوْ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً أَوْ عَلَقًا إِنْ كَانَ مَلَأَ الْفَمِ لَا بَلَغَ مَنْ أَصْلَ، سواء كان نازلا من الراس او صاعدا من الجو، وسواء كان قليلا او كثيرا، لأنه للزوجيته لا يتداخله النجاست۔ یعنی فرماتے ہیں لما ذکر، جب یہ بیان کر دیا گیا پہلے، اس سے پہلے کہ جب مساوات ثابت ہو جائے گی خون اور تھوک کے درمیان قے میں، کہ اگر قے ہوئی خون کی اور خون اور تھوک لگ بھگ برابر ہیں، جتنی مقدار میں خون ہے اتنی ہی مقدار میں تھوک بھی اگر ہے، تو ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون زیادہ ہو جاتا ہے اور تھوک کم پڑ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ صاحب اس صورت میں جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کا غلبہ ہو گیا۔ اسی بات کا ذکر مصنف یوں کر رہے ہیں وَلَمَّا ذُكِرَ حُكْمُ الْمُسَاوَاةِ، جب یہ بتا دیا گیا کہ مساوات کے حکم میں، اور مساوات کا حکم یہ ظاہر کر دیا گیا کہ جب تھوک اور خون دونوں برابر ہوں تو وضو ہے نا نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو علما حکم الغلبۃ بالطریق الاولی، تو غلبے کی شکل میں جان لیا گیا وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا حکم بدرجہ اولا، بدرجہ اولا اس لیے کہ جب خون اور تھوک برابر تھے تب تو وضو ٹوٹ رہا تھا، اور جب خون زیادہ ہو جائے گا، تھوک کم ہو جائے گی، تھوک پر خون غالب آ جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اب تو اور بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا فقالو، پھر فقہا نے یہ فرمایا کہ اذا اصفر البزاق، جب تھوک زرد پڑ جائے من الدم، خون سے، جب تھوک زرد پڑ جائے
من الدم خون سے فلا یجب الوضو وضو واجب نہ ہوگا، کیونکہ ایسی شکل میں جب خون جو ہے تھوک سے مل کر تھوک کو پیلا کر دے تو وضو نہ واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ خون یہاں پر کم ہے، اقلیت میں ہے، کس سے؟ بمقابل تھوک کے، بمقابل تھوک کے دم جو ہے اقلیت میں ہے، اس لیے تھوک جو ہے زرد پڑ گئی ہے کہ نہیں، اس لیے وضو واجب نہیں ہے نا۔ اسی طرح مان لیجئے کہ آپ کی ہمارے تھوک کے اندر کوئی خون بستہ تیر رہا ہے نا، یا خون علقہ یا خون بستہ اس ٹائپ کا تھکا آپ کے اور ہمارے تھوک میں تیر رہا ہے تو بھی کہتے ہیں وضو کو نہیں توڑے گا، وضو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک شکل ہے کہ وَإِنْ احْمَرَّ يَجِبُ، اگر آپ کی تھوک خون کے ذریعہ زرد کے بجائے سرخ پڑ جاتی ہے، اگر سرخ پڑ جائے وَإِنْ احْمَرَّ يَجِبُ، تو ظاہر بات ہے کہ صاحب ایسی صورت میں آپ کا وضو جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے بتا دیا کہ اب خون کا غلبہ ہو چکا ہے تھوک پر، تھوک مغلوب ہو چکی ہے اور خون اس پر غالب ہو چکا ہے، لہذا اس غلبے کی شکل میں آپ کا وضو جاتا رہے گا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ ثم عطف علی قولہ دمن، مصنف نے اوپر فرمایا ہے نا بل قیء دمن رقیقا انصاب البزاق، اور ناقض وضو وہ قے کرنا ہے جو پتلے خون کی شکل میں قے کرے انسان اور وہ تھوک کے برابر ہو جائے تو وہ ناقض وضو ہے، یا تو یہ او مرتن یا پت کی شکل میں قے کرے، جس کو ڈاکٹر کی زبان میں یا طبابت کے بارے میں طبابت کے صف میں صفراوی کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جب صفراوی مادہ انسان کے اندر غالب ہوتا ہے تو پت کی شکل میں اس سے زرد اور مٹمیلے جیسے مادے خارج ہوتے ہیں تو اس کو ہم پت کہا کرتے ہیں۔ تو یا تو پتلا خون کی قے ہو تو بھی وضو جاتا رہا، یا پت کی قے ہو تو بھی وضو جاتا رہا، یا جناب کھانے کی قے ہو تو بھی وضو جاتا رہا۔ اب کھانا جو کھایا ہے تو عام ازیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد قے ہوئی ہو یا کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد قے ہوئی ہو، دونوں ہی صورت میں امام اعظم کے ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بعض فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہے اب فوراً ہی دودھ پیا فوراً ہی الٹ دیا، تو اسی پر تفریح کرتے ہوئے بعض فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک کہ کھانا کھانے کے بعد کھانا اس میں ہضم نہ ہو چکا ہو یا کھانے کا کے بعد تحلیل ہونے کا متغیر اور متبدل ہونے کا ایک وقت نہ گزر چکا ہو، اس وقت تک اگر وقت نہ گزرا ہو اس وقت تک اگر قے کرتا ہے تو کہتے ہیں وہ قے ناقض وضو نہیں ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے بچہ اگر دودھ پی رہا ہے فوراً الٹ رہا ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوتی۔ لیکن ظاہر روایت یہ ہے کہ اگر کھانا کھایا ہے تو وقت گزر گیا ہو یا فوراً ہی قے کر دیا ہو تو ظاہری روایات کے اندر جو مذکور ہے وہ یہی ہے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے اور ناقض وضو ہے۔ ناقض وضو کیوں ہے اور نجس کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں نجاست کا تداخل ہو چکا ہے۔ نجاست کا تداخل بئی معنی کہ جوار لحم میں، جوار بطن میں یا جوار معدہ میں جا چکا ہے، اور جوار معدہ جو ہے وہ نجس ہے، لہذا اس جوار سے آنے کی بنیاد پر یہ قے ناقض وضو ہو جائے گا۔ لیکن یہی ایک اختلاف اس صورت میں بھی آتا ہے
جس صورت میں انسان قے کر رہا ہے. قے کس چیز کی کر رہا ہے؟ بلغم کی قے کر رہا ہے. اب بتائیے بلغم ناقض وضو ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے ہاں مطلقاً پوری طرح سے بلغم ناقض وضو نہیں ہے، چاہے وہ بلغم سر سے اتر کے قے ہو یا وہ بلغم پیٹ سے چڑھ کے قے میں آئے، کسی بھی شکل میں ناقض وضو نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ بلغم ایک لزوجت والی چیز ہوتی ہے، یعنی اس میں چکنائی ہوتی ہے، چکنے پن کی وجہ سے اس میں نجاست کا حلول اور تداخل نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی بلغم کی قے کرتا ہے تو ناقض وضو نہیں ہوگی، ہے نا. لیکن منہ بھر کے اگر ہو یہی بلغم کی قے تو بھی، یا منہ بھر کے نہ ہو تو بھی، دونوں ہی صورت میں ناقض وضو نہیں ہے. اب یہ کہ اگر کھانا پیٹ میں پہنچنے کے بعد قے ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ملوث ہو گئی ہے نجاست سے، لہذا وہ ناقض وضو ہو چکا ہے، وہ تو بالاتفاق ہے. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں چاہے وہ اندر جا چکا ہو یا نہ جا چکا ہو، متغیر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کھانے کا زمانہ گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، کھانے کے بعد فوراً اگر قے ہوتی ہے تو وہ ناقض وضو ہو جاتی ہے. تو وہی انہوں نے کہا مرہ او طعامن، کھانا پت یا کھانا، جو بھی چیز اگر آپ نے کھایا ہے اور کھانے کے بعد قے ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ ناقض وضو ہے. اور اس کے بعد او ماء، یا پانی. اب پانی میں کیا ہے؟ بھئی پانی نکلا ہو پیٹ میں جانے کے بعد تو ظاہر ہے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر صاف ہو پانی ویسے ہی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پانی پینے کے بعد قے ہو. یا او علقن، یا قے کرے خون بستہ کی، ہے نا. خون بستہ کی جو وہ کیا ہے، خون جو ہے حالت احتراق میں آ جاتا ہے تو اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، کچھ کھٹاس آ جاتی ہے، اور وہ اگر تھکا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو کہتے ہیں یہ خون بستہ جو ہے اگر قے منہ بھر کے ہوا ہے تو ناقض وضو ہے. ان کا نہ ملالفم، اگر منہ بھر کے ہو تب. اب اس میں منہ بھر کر ہونے کی قید کیوں ہے؟ ہاں اگر یہ خون بستہ نہ ہو بلکہ سائل ہو، سیلان والا ہو، بہاؤ والا ہو، رقت پائی جاتی ہو اور خون بستہ نہ ہو تو کہتے ہیں یہ ناقض وضو ہوگا، چاہے تھوڑی ہو، چاہے منہ بھر کے ہو، چاہے آدھا منہ ہو، کسی بھی شکل میں وضو ٹوٹ جائے گا. ان کانا ملأ الفم، اگر منہ بھر کے ہو تب، ورنہ نہیں. لیکن لا بلغمن اصلا، تو چاہے پت ہو، چاہے پانی ہو، چاہے خون بستہ ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پت ہو، یہ جتنی چیزیں، چاہے پتلا خون ہو، تمام چیزیں اگر کی قے ہوتی ہے تو ان تمام شکلوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور معاملہ یہاں پر اعادہ وضو ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی نے وضو کیا ہے، قے کیا ہے فوراً، تو اس کو اعادہ وضو کرنا ہوگا. اس کے بعد والی بحث جو آ رہی ہے بلغم کی، وہ اگلے سبق. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج 17 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقائع کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں. مجھے یقین اور بھروسہ ہے کہ آپ سبھی لوگ موجود ہوں گے، کتابوں کے ساتھ عبارت خوانی کر رہے ہوں گے.
مزید کتاب کی تکرار بھی کرتے ہوں گے، سبق کا اعادہ بھی کرتے ہوں گے۔ آج سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ نواقض وضو میں قے کی بحث چل رہی ہے، اور یہ بتایا کہ صاحب قے کی جتنی بھی نوعیت ہے، چاہے وہ خون کی قے ہو، پتلے خون کی قے ہو، چاہے خون وسطی کی قے ہو، چاہے وہ کھانے کی قے ہو، چاہے وہ پت کی قے ہو وغیرہ ذالک، یہ سب کے سب اگر یہ منہ بھر کے ہوتے ہیں تو یہ ناقض وضو میں سے آتے ہیں۔ لیکن آج بتا رہے ہیں لا بلغمن اصلا سواء کانا نازلا من الراس او صاعدا من الجوف وسواء کانا قلیلا او کثیرا لأنه لرجوجیته لا يتداخله النجاست وينقض صاعده ملء الفم عند ابی یوسف لكن النازل من الراس لا ينقض عنده ايضا وهو يعتبر الاتحاد في المجلس ومحمد في السبب فيجمع ما قع قليلا قليلا۔ یعنی اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ منہ بھر کے قے ہونے والی تمام شکلیں جو بتائیں، چاہے پتلے خون کی قے ہو، چاہے کھانے کی قے ہو، چاہے پت کی قے ہو، یا دم بستہ کی قے ہو، ان تمام شکلوں میں منہ بھر کے قے ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن لا بلغم اصلا، بلغم میں تو یہ حکم بالکل ہی نافذ نہیں ہوگا۔ یعنی بلغم چاہے تھوڑی قے ہو، آدھے منہ ہو یا منہ بھر کے ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، ان تمام شکلوں میں بلغم سے وضو نہیں جائے گا۔ اسی طرح بلغم چاہے سر کی جانب سے نیچے کی طرف اترے یا پیٹ کی جانب سے چڑھ کر اوپر کی طرف قے ہو، تو پیٹ سے آنے والا بلغم ہو یا سر سے آنے والا بلغم ہو، دونوں ہی شکل میں بھی وضو توڑنے والا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا بتائی تھی؟ وجہ یہ بتائی تھی کہ اس میں چونکہ چکنائی ہوتی ہے، لزوجت ہوتی ہے، اس لیے چکنائی کی بنیاد پر نجاست اس کے اندر حلول نہیں کر پاتی ہے، چاہے وہ پیٹ کے معدے کے اندر رہے، چاہے جہاں بھی رہے، چکنے پن کی وجہ سے اس میں نجاست اندر داخل نہیں ہوتی، اس لیے یہ بلغم ناپاک نہیں ہے، چاہے جہاں بھی ہو، چاہے مقدار کثیر میں ہو، چاہے مقدار قلیل میں ہو۔ دونوں ہی شکل میں یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ لزوجت ہی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چکنائی جو ہے، حاصل گفتگو یہ ہے کہ چکنائی کی وجہ سے اس میں نجاست حلول نہیں کرتی ہے، اور چونکہ نجاست حلول نہیں کرتی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بلغم فی نفس ہی بذات خود وہ نجس نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہوگا۔ یعنی بلغم جو ہے فی نفس ہی بذات خود بنفس نفیس نجس نہیں ہے، لہٰذا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ہاں، یہ اعتراض ضرور ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ بلغم ناقض وضو نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر نجاست حلول نہیں کرتی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ایک شکل ہے
کہ اگر بلغم کو کوئی تھوک دے باہر اور پھر اسے اٹھا لے تو کیا اس کے پاکی کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی تھوکتا ہے اب وہ بلغم وہاں پاک رہے گا؟ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ بلغم جب تک پیٹ کے اندر رہتا ہے تو اس کی موٹاپا، اس کی چکنائی بڑھتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی بلغم پیٹ سے نکل کر منہ سے باہر آتا ہے اور زمین پہ جا گرتا ہے نا، تو اس میں رقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر پتلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب چونکہ پتلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اب اس بات کا احتمال زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس میں گندگی سرایت کر چکی ہے، اس لیے اب وہ ناپاک رہے گا۔ تو یہ ایک حکم ضرور ہے، ایک سوال اور اعتراض یہ ضرور ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب باہر وہ بلغم تھوک دیا آپ نے، اب وہ کچھ دیر کے بعد اٹھا رہے ہیں تو وہ پاک ہے، ایسا نہیں۔ اب یہ کہ وَيَنْقَضُ، اچھا اس کے بعد کہا کہ اسی لیے کہا لا بلغمن اصلا، بالکل بلغم جو ہے ناقض حکم وضو نہیں ہے، سوان کانا نازلا من الراس، چاہے سر سے اتر کر آنے والا ہو، چاہے اس کی قے سر سے اتر کے ہو، او صاعدا من الجوف، یا معدے سے چڑھ کے اس کی قے ہو، پھر سوان کانا قلیلاً، چاہے تھوڑی قے ہو بلغم کی، او کثیراً، چاہے زیادہ قے ہو بلغم کی، ہے نا، تمام شکلوں میں اس پر ناقض وضو ہونے کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہا لِأَنَّهُ لِلُزُوجِيَتِهِ لَا يَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَۃ، چکناپن کی وجہ سے اس میں نجاست حلول نہیں کرتی ہے۔ اب کہتے ہیں وَيَنْقُضُ صَاعِدُهُ مِنَ الْفَمِ، اور اس کا چڑھنے والا وضو کو توڑ دے گا منہ بھر کے اگر ہو امام ابو یوسف کے ہاں۔ انہوں نے اختلاف کر دیا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بلغم چاہے چڑھ کے آوے پیٹ سے، چاہے بلغم جو ہے سر کے اوپر سے اتر کے آوے، دونوں ہی شکل میں ان کی قے سے وضو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ صاحب اگر منہ بھر کے ہو رہی ہے قے بلغم کی، اور وہ بلغم آ رہا ہے کہاں؟ معدے سے آ رہا ہے، تو امام ابو یوسف کے ہاں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جوار معدہ سے آ رہا ہے، لہذا جوار معدہ میں رہنے کی وجہ سے یہ نجاست کے حلول کے احتمال سے خالی نہیں ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا اور ناقض وضو ہو جائے گا۔ یہ تو ایک اختلافی صورت ہو گئی امام ابو یوسف کی بلغم کے بارے میں کہ ان کے ہاں وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک شکل ہے جس میں اتفاق ہے امام اعظم کا بھی، امام ابو یوسف کا بھی۔ وہ کیا ہے؟ لَٰكِنَّ النَّازِلَ مِنَ الرَّاسِ لَا يَنْقُضُ عِنْدَهُ أَيْضًا، لیکن سر سے اتر کر آنے والا بلغم اس کی اگر قے ہوتی ہے تو اس سے جو ہے بالکل ہی وضو نہ ٹوٹے گا۔ جیسے وضو نہیں ٹوٹتا امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں، جیسے وضو نہیں ٹوٹتا امام محمد کے ہاں، اسی طرح امام ابو یوسف کے ہاں بھی جناب والا سر سے اترنے والے بلغم کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، تو گویا یہ اتفاقی ہے۔ لیکن پیٹ سے نکل کر آنے والا، چڑھ کر آنے والا بلغم ناقض وضو ہونا اور نہ ہونا میں اختلافی ہے۔ یہ ہوا۔ اب اس کے بعد وَهُوَ يَعْتَبِرُ، اور وہ اعتبار فرماتے ہیں، کون اعتبار فرماتے ہیں؟ یعنی امام ابو یوسف اعتبار فرماتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلے کی شروعات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَهُوَ يَعْتَبِرُ، وہ اعتبار فرماتے ہیں، وہ لحاظ کرتے ہیں، وہ مراد لیتے ہیں کس بات کو؟ الاتحاد فی المجلس، مجلس کے ایک ہونے کا اعتبار کرتے ہیں۔ مجلس ایک ہونی چاہیے، یعنی
و محمد فی السبب، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعتبار فرماتے ہیں سبب کا، یعنی امام ابو یوسف جو اعتبار فرماتے ہیں اتحاد فی المجلس کا، یعنی مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر ان کے ہاں مسئلہ بنے گا۔ بننے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان طے کرتا ہے اور تھوڑی تھوڑی کرتا ہے اور ایک ہی جگہ پر کرتا ہے نا، تو امام ابو یوسف کے ہاں مسئلہ یہ بنا کہ اب اس ایک جگہ جو قے کیا ہے اس کو جمع کیا جائے، جمع کرنے کے بعد دیکھا جائے کہ اگر اس سے منہ بھر جاتا ہے یا منہ بھر جانے کے برابر ہے تو اب یہ قے ہمارے یہاں ناقض وضو ہوگی، یعنی امام ابو یوسف کے ہاں ناقض وضو ہوگی۔ اور اگر دوسری ایک آدمی قے کر رہا ہے اور کئی جگہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں صاحب پھر اب ان قے کو، اس جگہ والی قے کو اس جگہ والی قے سے ملا کر نہیں دیکھا جائے گا، لہذا ان کے ہاں جگہ کا، مجلس کا، محل کا، موقع کا ایک ہونا چاہیے، تو اتحاد فی المجلس اسے کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اتحاد فی المجلس قے کے لیے ضروری ہے، تب اس کے بعد جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ قے منہ بھر رہی کہ نہیں، منہ بھر رہی تو ناقض وضو ہوگی، ورنہ نہیں، ناقض وضو نہیں ہوگی۔ لیکن اسی میں امام محمد کا کیا خیال ہے؟ وہ فرماتے ہیں مجلس یا محل اور مقام کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام ابو یوسف نے کیا دلیل دی؟ امام ابو یوسف نے یہ دلیل دی کہ چونکہ مجلس کا اثر ہوتا ہے متفرق چیزوں کے جمع کرنے میں، کہ اگر ایک ہی مجلس میں چند بار قے ہوتی ہے تو اسے اکٹھا کی جائے گی، جیسے کہ جناب والا بیع و شراء کے معاملے میں ہوتا ہے کہ یہاں بکری ہو رہی ہے اور کچھ سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں، تو جو حکم یہاں لاگو ہوگا وہ حکم وہاں لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہاں مجلس میں جتنے سامان ہیں وہاں لاگو ہوگا، ورنہ نہیں لاگو ہوگا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجلس ایک ہونی چاہیے، ہے نا، چند مجلسیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن امام محمد کا کیا خیال ہے؟ امام محمد فرماتے ہیں فی السبب، محل نہیں بلکہ سبب ایک ہونا چاہیے۔ اب یہ اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ